اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ کچھ ہی روز باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک میں، اور رمضان آ رہا ہے تو ہمیں اسی طرح اس کی تیاری کرنی ہے۔ جیسے کہ رمضان آیا اور ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں تقوی الہی اختیار کرنا ہے، ہمیں خدا کی عبادت کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنی ہے، ہمیں غریبوں کا خیال کرنا ہے، ہمیں زکوٰۃ عطا کرنی ہے، ہمیں خمس دینا ہے تاکہ ہمارا مال پاک ہو جائے، ہمیں یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اور جیسا کہ اسلام میں کئی دفعہ ہمیں دیکھنے کو ملا کہ غریب، یتیم، مسکین اور ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کا کتنا اجر خدا نے لکھا ہے، تو رمضان ہمیں ان سب کی تیاری کروا رہا ہے۔ رمضان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں باحجاب رہنا ہے، رمضان ہمیں بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنے کانوں کو، اپنی آنکھوں کو، اپنی سانسوں کو پاکیزہ رکھنا ہے۔ اور پاکیزہ کب رکھا جائے گا؟ جب تقوی الہی اختیار کریں گے۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی وہ ہے جو پروردگار نے جس چیزوں سے منع کیا ان چیزوں سے منع ہو جاؤ، جس چیزوں کا خدا نے حکم دیا وہ چیزیں کرو۔ مثلا خدا نے کہا نماز پڑھو، خدا نے کہا زکوٰۃ دو، خدا نے کہا خمس ادا کرو، خدا نے کہا نامحرموں سے تعلقات نہ رکھو، خدا نے کہا اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنی بیویوں کو پردہ کرواؤ، خدا نے کہا اپنے بھائیوں کو پاکیزہ چیزوں کی طرف لے کر جاؤ، خدا نے کہا کہ اپنے بھائیوں کا، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ ان چیزوں کو خیال رکھنے کو بولیں گے تقوی۔ اور جن چیزوں کا خدا نے منع فرمایا، گانے نہ سنو، فلمیں نہ دیکھو، نامحرم تعلقات نہ رکھو، اپنی نگاہوں کو پاک کرو، اپنی لبوں کو پاک کرو، اپنی گفتگو کو پاک کرو، اپنی نظروں کو پاک کرو، اپنے ارد و ہوا میں چلنے والی چیزوں کا خیال کرو۔ ان ساری چیزوں سے خدا کے تقوی کا پتہ چلتا ہے کہ خدا نے جو تقوی اختیار کرنے کو کہا ہے وہ کیا ہے۔ اب اگر چھوٹے سے مفہوم میں اس کو رکھ دیا جائے، اس کا مطلب ہے خدا نے جس چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے منع ہو جاؤ، اور جس چیز کا خدا نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ۔ یہ ہے تقوی الہی۔ اور اگر ہمارا پچھلا رمضان اور اب آنے والے رمضان میں ہمارے کچھ جسم میں، ہماری روح کے اندر، ہمارے پورے بدن کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، اس کا مطلب ہم نے تقوی الہی اختیار کیا ہے۔ مثلا پہلے میں اپنے اوپر مثال دیتا ہوں، پہلے میں گانے سنتا تھا، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے؟ اب اس رمضان مجھے گانوں سے سخت نفرت ہے۔ یہ ہے تقوی الہی کہ میں نے تقوی الہی اختیار کیا ہے، میں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا ہے۔ اور اگر تبدیلی نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہم نے ان چیزوں کو، محرم کو، رمضان کو، سفر کو، یہ تمام نیک مہینوں کو ایک فیسٹیول کے لیے ہم نے مقرر کر دیا کہ 30 دن ہمارا فیسٹیول ہے، یہ ہمیں 30 دن کرنا ہے۔ اس کے بعد جس طرح کرسچینٹی میں ہے، جس طرح دوسرے مذاہب میں ہے، میں کسی مذہب کو ٹونٹ نہیں کر رہا، میں بتا رہا ہوں کہ جس طرح دوسرے مذہبوں میں ہے کہ صرف ہمیں اتوار کے روز چرچ جانا ہے، باقی پورا ہفتہ ہم جو مرضی کریں۔ اگر خدا نے پردے کا حکم دیا ہے تو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک آپ کو پردہ کرنا ہے، چاہے اب جو مرضی ہو جائے۔ اگر آپ کو گانے نہیں سننے تو آپ کو نہیں سننے، ٹھیک ہے؟ ہر انسان میں برائیاں ہوتی لیکن اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، خدا کے بتائے ہوئے تقوی تک پہنچیے۔ میں اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کو، اپنے پیاری چھوٹی بہنوں کو بھی درخواست کرتا ہوں کہ پردہ کیجئے، اپنے لباس کو ڈھانپیے، اپنا لباس ایسا زیب تن کریں کہ دوسرے لوگ فخر کریں کہ علی کے شیعہ ہوں تو ایسے ہوں، نہ کہ دوسرے لوگ گریہ کریں کہ کیا علی کے شیعہ ایسے ہوتے ہیں۔ خدا را اپنی پہچان بنائیے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے رول ماڈل بن کر دکھایا دنیا والوں کو۔ ایک اندھا صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں لے کر آتے ہیں، یا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کیا میں اس کو اندر داخل کر لوں؟ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے بابا سے کیا کہتے ہیں؟ بابا نہیں۔ ان کا کیوں بیٹی؟ میرے سر پر چادر نہیں ہے۔ ان کا بیٹی یہ اندھا ہے، ان کا وہ اندھا ہے، میں تو اندھی نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی مثال دی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں رمضان کی پوری تیاری کرنی ہے۔ اور اب رمضان جو آئے،
اگلے رمضان تک ہمیں اپنے بدن کے اندر، ہمیں اپنے جسم کے اندر تقوی الہی اختیار کر کے رکھنا ہے، لوگوں کے ساتھ نیک سلوک کرتے رہنا ہے، اپنی آنکھوں کا پردہ کرنا ہے، اپنے لبوں کا پردہ کرنا ہے، اپنے جسم کا پردہ کرنا ہے۔ یہ سارے پردے ہم کریں گے تو ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے ظہور تک پہنچ سکیں گے۔ امام اب بھی منتظر ہیں، 1400 سال پہلے بھی امام منتظر تھا کہ آؤ کون ہے میری مدد کو آئے۔ اب بھی وقت کا امام تنہا کھڑا ہے کربلا کے اندر، اب ہمیں بیدار ہونا ہے، ہر دفعہ امام نہیں آئے گا۔ اب ہمیں اپنے جسم کو ایسا بنانا ہے کہ ہم امام تک پہنچیں، اور لوگ پہنچ رہے ہیں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں میں امام کی بات تو کروں، لیکن اس کیمرے کے بعد اس ممبر سے نیچے اتر کر میرے پورے وجود کے اندر امام نہ دکھائی دے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ خدا را اپنے وجود کو، اپنے پورے بدن کو، اپنے پوری ذہنیت کو، اپنی پوری فکر کو امام کی طرف لگا دیں، اور لوگوں کا خیال کریں، اور اپنے وجود کو تیار کریں ظہور امام زمانہ کے لیے۔ امام کے لیے دیکھیں راستے کون سے ہموار ہو رہے ہیں، ان راستوں کو تلاش کر کے اس پہ آسانیاں پیدا کریں۔ سب سے پہلے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئیں تاکہ امام آپ کو منتخب کر لیں۔ مجھے کسی کے لائک کی، کسی کے شیئر کی، کسی کے کمنٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ صرف ایک لائک، ایک کمنٹ، ایک شیئر میرے امام کا ہو جائے، میرے لیے وہی بہت بڑی بات ہے۔ خدا را رمضان آنے والا ہے، اپنے آپ کو تیار کریں، اپنی ماؤں بہنوں کو پردہ کروائیے، اپنے بھائیوں کو تیار کیجئے، اپنے خود کو آپ تیار کریں، اپنے معاشرے کو تیار کریں، لوگوں کا خیال کریں۔ خداوند متعال آپ سب سے راضی ہو جائے۔ کریم اہل بیت حضرت معصومہ سلام اللہ علیہ کے حرم میں سید محمد رضوی آپ کو ایک چھوٹا سا پیغام دے رہے تھے، ہو سکے تو شیئر کر دیجیے گا، نہ ہو سکے تو دعائیں کر دیجیے گا۔ سید محمد رضوی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔